With the name of Allah Almighty, second year, why boys fail in college. ہاکس کا لکھا ہوا یہ ایسے ہے. لیسن میں بتایا گیا ہے کہ لڑکے کالج میں کیوں فیل ہوتے ہیں. دو طرح کے لڑکے ہوتے ہیں. ایک وہ جو کوشش بالکل نہیں کرتے پڑھنے کی، فیل ہو جاتے ہیں. دوسرے وہ جو کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں. جو کوشش کرتے ہیں اصل میں ان کو ایک ایک نفسیاتی بیماری لاحق ہوتی ہے. وہ جب کام کرنے بیٹھتے ہیں تو کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اپنے کام پر. جیسا کہ ایک لڑکا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس نے جو ہی کام شروع کیا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کی پینسل جو ہے تراش ہونے والی ہے. وہ پینسل تراش کرنے کے لیے گیا تو اس کو یاد آیا کہ اس کی باقی پینسلز بھی تراش ہونے والی ہیں، تو وہ پینسلیں تراش کرتا رہا اور ٹائم گزر گیا. رائٹر کہتا ہے ایسا بچہ فیل ہونے سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا علاج ہو جائے، اور ایسے بچے کا علاج کوئی اور نہیں کر سکتا، بچہ خود کر سکتا ہے. وہ اپنے کالر سے اپنے آپ کو پکڑ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ کام پر فوکس کرو، کام کرو. دوسرا وہ کہتا ہے فیل ہونے کی ایک اور وجہ بچے کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری کا ہونا ہے. جیسا کہ ہمارے کالج کے اندر ایک بچہ تھا، اس کو ٹانسلز تھے، گلے کے گدود تھے. میں نے اس کے والد کو بلایا، میں نے کہا جناب کالج سارا خرچہ اٹھائے گا، ہم آپ کے بچے کے گلے کا آپریشن کروانا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیں. اس والد نے کہا اگر گاڈ نے میرے بچے کے گلے میں ٹانسلز رکھے ہیں، گلے میں کوئی خرابی رکھی ہے تو کسی فائدے کے لیے رکھی ہوگی. اور اسی طرح کہتا ہے کہ کچھ بچوں کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کا نظام ہضم کرنے کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ بچوں کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، کف ہوتی ہے، یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن کا علاج ہو جائے تو بچے فیل ہونے سے بچ جائیں گے. ادروائز یہ بھی فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے. کچھ بچے ہوتے ہی نکمے ہیں، لیزی بلفرز ہوتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ جیسے کالج میں داخل ہوتے ہیں ویسے کورے کے کورے لوٹے رہتے ہیں. رائٹر کہتا ہے ان کو تو کالج سے نکال دینا چاہیے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین انہیں کالج میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا خرچہ خود اٹھانا. ان بچوں کو ارننگ اینڈ لرننگ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم کرنی ہوتی ہیں. پڑھنا بھی ہوتا ہے، کمانا بھی ہوتا ہے. کہتا ہے یا تو اسے کالج چیریٹی دے، یا والدین مہربانی کریں اور اس کو پڑھنے دیں، اس کا خرچہ اٹھائیں. ایسے بچے جو ارننگ اور لرننگ کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا پڑھنے کے لیے، تو وہ نتیجتاً فیل ہو جاتے ہیں. ایک اور وجہ، بڑی وجہ فیل ہونے کی اور افسوسناک وہ ہے کہ کچھ بچے سکول میں اپنی ذہانت، اپنی تیزی، اپنی برائٹنس کی وجہ سے پاس ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کالج میں بھی بس ایسی شوخیاں دکھا کر ایسی برائٹنس کے ساتھ پاس ہو جائیں گے، اور بالکل نہیں پڑھتے اور آخر میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور ایسے بچے جو فیل ہوتے ہیں وہ افسوسناک ہیں. ایک اور قسم کے بچے ہوتے ہیں جو کہ کالج میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن وہ شروع کر دیتے ہیں گیمز کھیلنا. وہ کبھی ایک پیریڈ کبھی 2 پیریڈ لیتے ہیں اور نتیجتاً فیل ہو جاتے ہیں. ان کی حالت تو کیسی ہوتی ہے؟ بیٹس جیسی ہوتی ہے. بیٹ سے مراد چمگادڑوں جیسی، چمگادڑ سے مراد کبھی ہاں کبھی نہ، وہ درمیان میں رہتے ہیں. تو رائٹر کہتا ہے ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسے بچے وہ اگر ایتھلیٹ یا پلیئر بننا چاہتے ہیں تو مین کیمپ میں چلے جائیں، وہ باقاعدہ جا کر پروفیشنل پلیئر بن جائیں. اوکے. ایک اور قسم کے بچے ہیں جس کو وہ کہتا ہے مسٹیکن ایمبیشن. بچے کا مزاج بزنس مین کا ہے لیکن والدین اسے فورس کرتے ہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، تو یہ غلط ایمبیشن ہوتا ہے. میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں. رائٹر بتاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے والدین کو مشورہ دیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، تو آپ مہربانی کریں یہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اسے وہاں جانے دیں. اور جب والدین نے میری بات مان لی اور بچے کو اس فیلڈ میں جانا دیا، تو وہ جو بالکل نل اور نکما بچہ تھا
وہ 1-2 سال کے بعد انتہائی برائٹ بچہ بن کے ابھرا اپنی فیلڈ کے اندر، تو والدین نے مجھے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ جو والدین مجھ سے ناراض ہو کر گئے تھے، جن کو میں نے اپنا دشمن بنا لیا تھا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ آئیے کویشچنز پڑھتے ہیں۔ دیر آر 6 questions I think 6 questions for whole chapter. Question number 1, where are the babies? اوہ یہ کیا ہے؟ اچھا، how many questions? 8 questions are over there. How does the financial pressure lead to the failure of students in the college? فنانشل پریشر، جب بچے کے اوپر کمانے کی بھی ذمہ داری ہو، فائنانس کی بھی ذمہ داری ہو، تو فنانشل پریشر، دباؤ، یہ بچے کی ناکامی کی وجہ کیسے بنتا ہے، خاص کر کالج میں 2014 اور 12۔ یا کویشچن آتا ہے ہاؤ ڈز فنانشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف اسٹوڈنٹس ڈسکرائبڈ ان دا لیسن، اور ڈو یو ہیو سملر کیسز ان یور کنٹری؟ کیا آپ کے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کمانا بھی پڑتا ہے اور پڑھنا بھی پڑتا ہے؟ ہاؤ کین کالج اتھارٹیز سالو دا پرابلم آف فنانشیل ڈیفیکلٹی؟ کالج کی اتھارٹیز اس روپے پیسے سے متعلقہ مشکل کو کیسے حل کر سکتی ہے؟ دس انکوائری، یہ جو بات پوچھی گئی ہے، is about the root cause، یہ بنیاد ہے آف میل فنکشن، میل جیسے کہتے ہیں نا جسم پر میل ہے، میل فنکشن، ناکامی کی۔ میل فنکشن کا مطلب ناکامی۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ ناکامی کی بنیاد ہے، یہ بچوں کے فیل ہونے کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ سینٹنس ہر ایک کویشچن میں آپ لگا سکتے ہیں، فار میرٹ اسٹوڈنٹس، فار ویک اسٹوڈنٹس، تو 1 نمبر ملے گا۔ سم پیرنٹس اسٹریس دیئر ینگ ونس، کچھ والدین اپنے بچوں کو اسٹریس کرتے ہیں، ٹو ارن اینڈ لرن، کہ کماؤ بھی صحیح بچے اور پڑھو بھی صحیح۔ ان دس وائی دے کین ناٹ گیٹ پراپر ٹائم فار اسٹڈیز، اس طرح سے وہ اسٹڈیز کے لیے پراپر وقت نہیں نکال سکتے۔ ایز اے ریزلٹ دے فیل، نتیجتاً وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ سچ کیسز آر پریزنٹ ان آور کنٹری ٹو، ایسے کیسز ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کالج اتھارٹیز کین کیور، اور کالج کی اتھارٹیز کیور کر سکتی ہیں، علاج کر سکتی ہیں۔ دس پرابلم، اس پرابلم کا، ود چیریٹی، خیرات دے کر، اینڈ پریکٹیکل ایجوکیشن، اور ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کر۔ بچے کو میٹرک کرانے کے دوران اگر فٹ بال بنانا بھی سکھا دینا چاہیے تو بچہ گھر میں بیٹھ کر 3 دن میں 1 فٹ بال بنائے گا، بیچے گا تو ساتھ ساتھ پیسے کمائے گا۔ مارکر بنانا سکھا دیں، چابی بنانا سکھا دیں، یہ پیڈ بنانا سکھا دیں، گلاس بنانا سکھا دیں، یہ تو اتنے بڑے بڑے کام نہیں ہیں۔ بچہ اگر میٹرک کرنے کے بعد جاب تلاش کرنے جائے تو اسے گورنمنٹ پر جاب ملتی ہے شیشے صاف کرنے کی، وہ بھی اسے بتانا پڑتا ہے کہ شیشہ کیسے صاف کرنا ہے۔ تو یہ ایجوکیشن کا فیلئر ہے۔ ہمارا ملک غریب ہے، ہماری سب سے بڑی پرائورٹی ہونی چاہیے کہ بچے کو روزگار، جوگا کرنا۔ کویشچن نمبر 2، ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈز دا کویشچن آف ہیلتھ لیڈ ٹو فیلئر ایٹ کالج؟ کہاں تک صحت سے متعلق معاملات کالج میں ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں؟ لیڈ، ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کس سے متعلق چیزیں؟ ہیلتھ سے متعلق، صحت سے متعلق۔ ہاؤ کین دا فیلئر کازڈ بائی بیڈ ہیلتھ، اور وہ ناکامی جو بری صحت کی وجہ سے وقوع ہوتی ہے، بی پریونٹڈ، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے بیماریوں کا علاج کر کے۔ How far can the college authorities with their medical officers help students؟ کالج اتھارٹیز میڈیکل آفیسرز سے مل کر کیسے مدد کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ان سچ کیسز، صحت کے معاملات میں؟ ظاہری بات ہے ایک بچہ کام نہیں کر رہا تو استاد کو چاہیے، جو کالج میں میڈیکل سٹاف موجود ہے، ہمارے ہاں تو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے لیکن میڈیکل سٹاف ہوتا نہیں ہے،
تو ڈاکٹر کو بلائے گا، جناب چیک کرو ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہے، آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں، اس کا دماغ ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے اس کا. تو اگر کالج اتھارٹیز اور میڈیکل آفیسرز مل جائیں گے تو بچے کی مدد ہو سکے گی. Why is cooperation between the teaching staff and the college doctor necessary? کالج کے ڈاکٹر، کالج میں موجود ایک ڈسپینسری ہوتی ہے، اس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS، ڈسپینسر بھی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر وہاں بیٹھتا نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. کہ کیوں کوآپریشن ضروری ہے؟ کوآپریشن سے مراد مدد، آپس میں میل جول ضروری ہے، ٹیچنگ سٹاف کا اور کالج ڈاکٹر کا. ظاہری بات ہے اگر ڈاکٹر اور ٹیچر وہ ویکلی ایک ملاقات کریں تو بہت سارے پہلو سامنے آ جائیں گے بچے کی صحت سے متعلق. Why is the proper cooperation needed between the teaching staff and the doctor? 2014, 11, 14, 12 اور 13 میں یہ کویشچن آیا اور سنگل سٹار ہے یہ کویشچن. This inquiry is about the root cause of malfunction. یہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں یہ بنیادی وجہ ہے کس کی؟ میل فنکشن کی، ناکامی کی. ویک آئیز، بیڈ ڈائجسٹو سسٹم، کمزور آنکھیں اور ہضم کرنے کے نظام کا بہت برا ہونا، ٹانسلز، گلے میں غدود ہونا یا جھلی ہونا یا گلے کا خراب ہونا، ایٹسیٹرا. کیا کہتے ہیں اسے؟ ایٹسیٹرا. سٹرا ہوتے ہیں نا یہ بوتل والی، بس پہلے ایچ لگا دینا، ایٹسیٹرا، ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ. میک دا اسٹوڈنٹس ہیک. یہ بیماریاں اسٹوڈنٹس کو کھپڑ، انتہائی بدصورت بوڑھی عورتیں بنا دیتی ہیں، بچے انتہائی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایز اے رزلٹ دے فیل. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فیل ہو جاتے ہیں. دا سولوشن از پراپر چیک اپ. حل یہ ہے کہ پراپر بچوں کا چیک اپ ہونا چاہیے. اینڈ ڈین ڈاکٹر ٹیچر کوآپریشن. ڈین کالج کا سربراہ، ٹیچر اور ڈاکٹر کی آپس میں کوآپریشن ہونی چاہیے، ان کا میل جیل تعلق ہونا چاہیے. کویشچن نمبر 3. واٹ شوڈ بی دا رول آف کالج ڈین. کالج کے سربراہ کا کیا رول ہے، کردار ہے؟ واٹ ایبلٹی فیکلٹی شوڈ دا ڈین آف دا کالج ہیو. کالج کے ڈین کے اندر کیا ایبلٹی ہونی چاہیے یا اس کے اندر کس طرح کی قابلیت، فیکلٹی قابلیت ہونی چاہیے. واٹ شوڈ دا ڈین آف کالج نو. کالج کا ڈین کیا جانتا ہو. 14 میں واٹ از دا پرابلم فیسڈ بائی کالج ڈین. کالج کا ڈین کیا کیا پرابلم فیس کرتا ہے، اس کو بھی پرابلم ہوتے ہیں. دس انکوائری از اباؤٹ دا روٹ کاز آف میل فنکشن. یہ جو بات پوچھ رہے ہیں یہ فیلئر کی بنیادی وجہ ہے. سکنس، بیمار ہونا. نن کوآپریشن، کوآپریشن کا نہ ہونا، آپس میں سٹاف کا نہ ملنا. اینڈ انرولینس فرام اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس کا انرولینس کا ریگولر نہ ہونا یا ویل مینرڈ نہ ہونا. اینڈ سٹاف، اور سٹاف کا بھی گستاخ ہونا، ویل مینرڈ نہ ہونا. فیسڈ بائی ڈین، یہ ڈین فیس کرتا ہے. ڈین کیا کیا فیس کرتا ہے؟ بچوں کی بیماریاں فیس کرتا ہے. ڈین فیس کرتا ہے نن کوآپریشن. کوآپریشن نہیں کرتا. کون نہیں کرتا؟ اسٹوڈنٹ نہیں کرتے، ٹیچر نہیں کرتے، ڈاکٹر نہیں کرتے. اینڈ انرولینس، اور گستاخی کرتے ہیں کون؟ اسٹوڈنٹ بھی، ٹیچر بھی، ڈاکٹرز بھی. تو سٹاف سے اور اسٹوڈنٹ سے وہ یہ مسائل فیس کرتا ہے. بٹ اے ڈین شوڈ ہیو اویئرنیس اینڈ ایبلٹی. لیکن ڈین کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے، وہ ہر چیز جانتا ہو. ایبلٹی، اور اس کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے. ٹو کیور دا کازز آف فیلئر، کہ وہ ناکامی کی وجوہات کو کا علاج کر سکے، کیور کر سکے. کیور مین علاج. کویشچن نمبر 4. کالج کا ڈین اسی لیے ڈین ہوتا ہے نا، اس کا بڑا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، بڑا مزاج ہوتا ہے، چیزوں کو اوور آل دیکھتا ہے، ہر چیز کو کور کرتا ہے وہ. What place would you accord to sportsmen in college?